الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بات کرنی ہے شہاب بھائی جو کہ کیرلا سے حج کے لیے پیدل نکلے ہیں مکہ المکرمہ کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں جن کو واقف نہ ہو، جن کو معلوم نہ ہو ان کے تعلق سے، جو کہ ملک ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کیرلا سے پیدل حج کے لیے نکلی، اور جن کے تعلق سے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول کا فرمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور پیدل حج کے تعلق سے جو علماء کرام کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ایسا ہے کہ پیدل حج نہ کیا جائے، اس میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے وغیرہ، اور علماء کرام کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی تھیں، پھر اس پہ جو مسلم نوجوان طبقہ خاص طور سے ہے ان کے جانب سے علماء کرام پہ کیچڑے اور طرح طرح کی تنقیدیں کی جا رہی تھی کہ علماء کرام کیسے ہیں، یہ اسلامک اسکالر کیسے ہیں کہ حج کرنے والے کو پیدل حج کرنے جو جا رہا ہے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر تنقید کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں پیش آ رہی تھی۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل کی بات ہے، رات کی، کل خود میرے یہاں میرے علاقے میں ایسا حادثہ ہوا کہ دو نوجوان آپس میں لڑ گئے۔ ایک کا کہنا تھا کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور دوسرا جو شخص تھا اس کا کہنا تھا کہ پبلسٹی ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، نام و نمود حاصل کرنا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ دوستو، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے پیارے دوستو، اس کے تعلق سے ہمیں براڈ مائنڈڈ، وسیع النظر ہو کر سوچنا چاہیے کہ جو اسلامک اسکالر علماء کا جو کہنا ہے آخر کیوں ہے۔ تو دوستو، میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ جو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس سے کالت آئی اور کہا کہ میرے بہن نے نظر مانا کہ پیدل حج کرو، اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا کہ تم پیدل حج نہ کرو، سوار ہو کر جاؤ، کیونکہ اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کر حج نہ کرو، بلکہ سواری کے ساتھ جاؤ۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے جائز، جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کرنا آپ پیدل جائیں یا بحری جہاز سے یا ہوائی جہاز سے یا 4 ویلر سے جائیں یا بائک سے جائیں، جائز ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ حج کرنا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ حج کرنا۔ آپ پیدل جائیں، گاڑی سے جائیں، یہ سب جائز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اصل حج کرنا۔ حج میں کتنی آپ کی خلوص ہے، کتنی للہیت ہے، اخلاص ہے، یہ اصل ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اصل مطلوب ہے۔ لیکن اس پر بحثیں شروع ہو گئی ہیں اور بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ہے پبلسٹی، شہرت حاصل کرنا۔ دوستو، ہمیں ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں، ان کے شہاب بھائی کے آپ دل میں نہیں گھسے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے پبلسٹی پانا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ریکارڈ بناتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی میں 5 کلو چاول کھا کر، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ کے، اور مختلف فیلڈ میں لوگ ریکارڈ قائم کرتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں۔ دوستو، اگر ان کا مقصد ایسا بھی ہے تب بھی ہمیں ان کے تعلق سے اس مبارک حج کے سفر پہ ہمیں تنقید، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا پچھلے ویڈیو میں کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ ایڈورٹائزمنٹ یعنی پبلسٹی ہو سکتا ہے ہو، اور ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کا مقصد پبلسٹی پانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس مبارک حج کے لیے اپنا قدم کو بڑھایا، اور انشاءاللہ 2023 میں مبارک حج کو کریں گے۔ ہم اس کے تعلق سے وسیع النظر ہو کر سوچنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو اسلامک اسکالر ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کی باتوں کو ہمیں بغور سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ شہاب بھائی کے دل کو مجروح کرنا ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے، ایسا نہیں کہ شہاب بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصد ہے، کسی کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن بعض جہالت کی بنا پہ ایسے باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقصد صرف پبلسٹی پانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے۔ تو میری امید یہ ہے، جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا ہوگا، جب انہوں نے پہلا قدم مکہ المکرمہ کی جانب بڑھایا ہوگا، تو ان کو یقین بھی نہ ہوگا، ان کو گمان بھی نہ ہوگا کہ میری اتنی عزت ہوگی، میری اتنی لوگوں کی جانب سے محبتیں ملیں گی۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے ذریعے، جب جس علاقے سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلم ان کی استقبال میں کھڑے ہیں، ان پہ پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو عزت دی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس کے لیے ان کا
استقبال کرنا چاہیے، ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ دین کا کام یا حج ہو، کوئی بھی کام ہو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نہیں کرنا ہے، سہولیات فراہم ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا جیسا کہ فرمان ہے کہ سوار ہو کر جائیں، تو اس کانٹیکسٹ میں اس چیز کو لیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا، کس کانٹیکسٹ میں تھا، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس لیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ جب آدمی سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل جائے گا تو اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور مشقت میں ڈال کر، مشقت میں اپنے آپ کو ملوث کر کے حج کے لیے یا کسی مبارک کام کے لیے، عبادت کے لیے جانا صحیح نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں اس کو سمجھنا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہاب بھائی کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کے حج کے برکات سے تمام عالم اسلام میں امن و سکون کا ماحول عطا فرمائے۔ دوستو شہاب بھائی کے جذبے کو سلام ہے، ان کے جذبے کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل و فہم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔